بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا، جہاں ایک منادی پکارنے والے کی آواز کو سب سن سکیں گے اور سب کو بیک نظر دیکھا جا سکے گا۔ سورج قریب آ جائے گا اور لوگوں کے غم اور صدمے کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بے بس ہو جائیں گے اور اپنی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم سب کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ تو کیا تم کسی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کرے؟ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ پھر ان کے پاس جا کر ان سے کہیں گے، اے آدم، آپ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح پھونکی اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا، اور اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اور میری رائے یہ ہے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے نوح، آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ قرار دیا۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا کیا عالم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا، اور میں نے اپنی قوم پر بد دعا کی تھی، اس لیے آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور تمام اہل زمین میں سے آپ ہی اس کے خلیل تھے۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی 3 غلطیاں یاد کریں گے اور کہیں گے، آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کر کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی۔ آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا، اور میں نے ایک ایسی جان کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آج تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی، آپ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں، تو آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟
کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی پھر کبھی ہوگا، اور انہیں اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آئے، مگر پھر بھی وہ کہیں گے آج تو مجھے بس اپنی ہی فکر لاحق ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور ختم الانبیاء ہیں، اور آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کرے گا اور مجھے اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر اس نے الہام نہیں کیے تھے۔ پھر کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا اور آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے ہر اس شخص کو جو حساب و کتاب سے مستغنی ہے جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر دے، یہ لوگ جنت کے باقی دروازوں سے بھی آنے جانے کے مجاز ہوں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے ہر دو کوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ مکرمہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ مکرمہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی عزت کریں۔ اللہ حافظ۔